جو ڈائیلاگ پوری فلم میں بولے جاتے ہیں حقیقت سے ان کا کوئی تعلق ہوتا ہے؟ ساری باتیں جھوٹی ہوتی ہیں. لہذا فلم کے اوپر لہو الحدیث کا لفظ بالکل فٹ بیٹھتا ہے. تو جو لوگ لہو الحدیث خریدتے ہیں، اور اس لہو الحدیث نے تو آج ہماری اسلامی زندگی کو بھی متاثر کر کے رکھ دیا ہے، جس کی طرف قرآن حکیم نے اشارہ کیا، لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم، بغیر علم کے یہ لوگ اللہ کے راستے سے بھٹکا رہے ہیں، گمراہ کر رہے ہیں. وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور اللہ کی راہ کو، ہاں کا مرجع سبیل ہے، وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اللہ کی راہ کو، اسلام کو انہوں نے مذاق بنا لیا ہے. آج دیکھو اسلام کا کتنا مذاق اڑایا جاتا ہے، سب سے زیادہ مذاق تو میڈیا اڑاتا ہے. قرآن حکیم کہتا ہے لہو الحدیث خریدنے والوں کے لیے کیا ہے؟ کیا سزا ہے؟ وہی سزا جو اکبر جیسے لوگوں کے لیے ہے. اولئک اعتدنا لهم عذابا مہینا. یہاں ان فلم سازوں کے بارے میں بھی کہا گیا اولئک لهم عذاب مہین، ان کے لیے بھی رسوا کن عذاب، ان کے لیے بھی رسوا کن عذاب. اور جس مغل بادشاہ اکبر اعظم کی قاسمی صاحب تعریف فرما رہے ہیں اور اس کی تعریف میں رطب اللسان ہے، یہ کہتے ہیں کہ وہ بھی مسلکن حنفی تھا. اللہ اکبر، مسلکن حنفی تھا. اس وجہ سے، اس حنفیت کے اشتراک کی وجہ سے مولانا کو بڑی ہمدردی ہے اس سے، بڑی ہمدردی ہے، بڑی محبت ہے اس سے. جبکہ مغل دور کے اندر خود مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نے حکایات اولیاء کے اندر لکھا ہے کہ مغل بادشاہوں کے دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر خطبوں میں درود شریف نہیں پڑھا جاتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا منع کر دیا گیا تھا اور سلام بھی بند کر دیا گیا تھا. جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملاقات کرتا تو اسلام کی تعلیم کیا ہے اس سلسلے میں میں وہ حدیث پیش کر دوں. روایت اس طرح ہے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم. رواہ مسلم فی کتاب الایمان. حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب الایمان میں لائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جنت میں نہیں داخل ہو سکتے جب تک کہ ایمان والے نہ ہو جاؤ، اور تم ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس میں محبت نہ کرو. یہاں دیکھو اہل حدیث کی ٹانگ کھینچ رہا ہے. کتنے بے ضمیر لوگ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت دے. کتنے بے ضمیر لوگ ہیں، یہ کتنے بے ضمیر لوگ ہیں. اہل حدیث کی ٹانگ کھینچ رہا ہے. تو تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ایمان والے نہ ہو جاؤ، اور تم ایمان والے نہیں ہو سکتے. ہاں یہ مت سنو، اس کی مت سنو. ہاں یہ ہے، تمہارے اندر ایمان کہاں ہے؟ یہاں تو کہا جا رہا ہے کہ تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ایمان نہ لے آؤ، اور یہ کہا جا رہا ہے جب ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم آپس میں محبت نہ کرو. غلطی کس کے اندر نہیں ہوتی؟ تم معصوم ہو، نبی ہو، تم انسان تو خطاؤں کا پتلا ہے. تو کوئی غلطی ہو تو غلطی کی نشاندہی کی جائے اور اس کے منہ پر نشاندہی کی جائے. اس سلسلے میں جی چاہتا ہے کہ میں ایک اور روایت پیش کر دوں. روایت اس طرح ہے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم اخو المسلم والمسلم المؤمن اخو المؤمن مؤمن مرآت المؤمن یکف علیہ ضیعتہ ویحوتہ من ورائہ. رواہ ابو داؤد فی کتاب الادب. حضرت امام ابو داؤد اس حدیث پاک کو کتاب الادب میں لائے. کتاب الادب میں حدیث دیکھ لی جائے، ایسے ہی موجود ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کا بھائی ہے. کیا بھائی کے اندر کوئی خرابی ہوتی ہے تو کیا بھائی کی ٹانگیں کھینچی جاتی ہیں؟ بتا، ٹانگیں کھینچی جاتی ہے اس کی کہ اس کی اصلاح کی جاتی ہے. والمرأة مرآت والمؤمن مرآت المؤمن. مومن کا آئینہ ہے. ایک نقطہ بتاتا ہوں، مومن کا آئینہ ہے. کیا مطلب؟ آئینہ جب تک سامنے رہتا ہے چہرے کی خوبیاں اور خرابیاں بتاتا ہے. اگر آدمی چہرے کو آئینے سے ہٹا لے آئینہ ساکت ہو جاتا ہے، کچھ نہیں بولتا. جب تک آدمی آئینے کے سامنے ہے تب تک آئینہ چہرے کی خوبیاں اور خرابیاں بتاتا ہے. آدمی آئینے کے سامنے سے ہٹ جائے آئینہ بلینک ہو جاتا ہے، کچھ بولتا ہے. اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ایسے بن جاؤ جب مومن تیرے سامنے آئے تو خوبیاں اور خرابیاں بتا دے، مومن تیرے سامنے سے ہٹ جائے تو آئینے کی طرف بلینک ہو جا.
حدیث پڑھو. خالی اہل حدیث کا ٹائٹل لگانے سے اہل حدیث نہیں ہو جاتا کہیں جی. اور یکف علیہ فیاتا، اس کے جائیداد کی نگرانی کرو. ویحوطہ من ورائہ، اس کے پسے پشت جب وہ نہ رہے تو اس کا احاطہ کرو. احاطہ کا مطلب اس کی عزت کی حفاظت کرو، اس کی آبرو کی حفاظت کرو، اس کے مال کی حفاظت کرو. یہ ایک مومن کا فریضہ ایک مومن کے تئیں ہوتا ہے. عالم کو شریعت سکھانے چلے ہیں یہ لوگ. اللہ انہیں ہدایت دے. یہ عالم کو شریعت سکھائیں گے جنہیں پوری زندگی قرآن اور احادیث کے تتبع میں لگا دی ہے. بتائیے اب ان کے لیے کیا ہدایت ہی کی دعا کی جا سکتی ہے اور کیا کیا جا سکتا ہے؟ تم لوگ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ ایمان والے نہ ہو جاؤ، اور تم ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو. اور آؤ میں ایسی چیز نہ بتا دوں جس کی وجہ سے تم ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو. افشوا السلام بینکم، اپنے درمیان تم سلام کرائش کرو. ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملے تو طریقہ یہ بتایا گیا ہے ملنے کا کہ ایک السلام علیکم کہے، دوسرا وعلیکم السلام بولے، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اس کا اضافہ بھی کر دے. لیکن مغل سلطنت میں ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود شریف پڑھنا خطبوں کے اندر ممنوع قرار دے دیا گیا تھا، اور دوسرے ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان سے ملتا تو السلام علیکم نہیں بولتا تھا، کہتا تھا رفیع الدین تسلیمات عرض کرتا ہے، رفیع الدین آداب عرض کرتا ہے. یعنی سلام کا رواج ہی نہیں رہ گیا تھا. قرآن پڑھنا اور پڑھانا بالکل انقا تھا، فقہ کا دورہ تھا. اور آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ 1810 کے اندر 1810 عیسوی میں سب سے پہلے شاہ رفیع الدین رحمت اللہ علیہ اور شاہ عبد القادر رحمت اللہ علیہ نے قرآن حکیم کا ہندی میں ترجمہ کیا 1810 کے اندر. جانتے ہیں قرآن حکیم کے اس ترجمے کو چھپوانے والا ایک اہل حدیث ہی تھا. اللہ اکبر. قرآن حکیم کے اس مترجم نسخے کو چھپوانے والا اور اس کا محرک اہل حدیث ہی تھا. حضرت ولایت علی رحمت اللہ علیہ نے اپنے ایک مرید، اپنے ایک شاگرد بدیع الزماں بردوانی کے حوالے یہ نسخہ کیا اور کہا کہ اس کو چھپوا دو. قرآن حکیم کا ہندی مترجم نسخہ سب سے پہلے ہندوستان میں جب چھپوایا گیا تو چھپوانے کا محرک اہل حدیث اور چھپوانے والا بھی اہل حدیث تھا. اور ایک بات اور سن لیجئے اور اسے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ قرآن حکیم پڑھنے پڑھانے کا رواج نہیں تھا، اسی طریقے سے احادیث بھی پڑھنے پڑھانے کا رواج نہیں تھا. لوگ فقہ پڑھتے اور پڑھاتے تھے اور اسی کے مطابق عمل کرتے تھے. آپ قاسم العلوم دیوبند جو ایک میگزین نکلتا تھا، اس میگزین کو ایک جگہ جمع کر دیا گیا. اس کی جلد اول میں 11ویں شمارے کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے. کیا لکھی ہوئی ہے؟ کہ ہم لوگ حدیث کو فقہا کے اقوال کی تائید کے لیے استعمال کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حدیث کو اس لیے نہیں پڑھایا جاتا تھا کہ اس پر عمل کیا جائے، بلکہ حدیث کو اس لیے پڑھایا جاتا تھا تاکہ اس سے فقہی اقوال کی نصرت کی جائے، فقہی اقوال کی تائید کی جائے. یہ تھا اس ہندوستان کے اندر حدیث کا حال. اگر خدا کی قسم اہل حدیث یہاں نہ ہوتے تو علوم قرآن و سنت ختم ہو چکے ہوتے. انہوں نے ہی قرآن کو زندہ کیا، احادیث کو انہوں نے زندہ کیا. اگر یہ نہ ہوتے تو میں بالکل بجا کہہ رہا ہوں کہ علوم قرآن و سنت
ختم ہو چکے ہوتے. انہوں نے ہی بتایا کہ مقام نبوت کیا ہوتا ہے, انہوں نے بتایا کہ مقام رسالت کیا ہوتا ہے, انہوں نے بتایا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے. انہوں نے ہی بتایا کہ اگر پیر جیلانی بڑے ہیں, بڑے رہیں, جنید و بغدادی بڑے ہوں گے, خواجہ گیسو دراز بڑے ہوں گے, جنید اور بایزید بستامی بڑے ہوں گے, خواجہ اجمیری بڑے ہوں گے, امام ابو حنیفہ بڑے ہوں گے, امام شافعی بڑے ہوں گے, امام احمد ابن حنبل بڑے ہوں گے, امام مالک بڑے ہوں گے, لیکن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین مبارک کی خاک کے مقابلے میں بھی ان کو نہیں کھڑا کیا جا سکتا. درود شریف پڑھیے, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید, اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اہل حدیثوں نے بتایا کہ مقام رسالت کیا ہوتا ہے, اہل حدیثوں نے بتایا کہ مقام نبوت کیا ہوتا ہے, اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے. ورنہ لوگ مقام نبوت سے آشنا ہوتے, نہ آشنا ہوتے, مقام رسالت سے نہ آشنا ہوتے, نہ واقف ہوتے. یہ اہل حدیثوں کا بہت بڑا احسان ہے ہندوستانیوں کے اوپر. عجیب بات ہے, قاسمی صاحب فرماتے ہیں فقہ پہلے آئی, بخاری بعد میں آئے. نا للہ, یہ کیسی طفلانہ حرکت ہے, جیسے اس کا مطلب ہے کوئی مطالعہ ہی نہیں ہے حضرت کا. اب میں یہ بتاتا ہوں کہ ہندوستان کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد, آپ کی موت کے بعد, شمع نبوت کی کرنیں لے کر کے کون لوگ آئے. میں یہ بتاتا چلوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے 4 سال بعد ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور مبارک میں عثمان ابن ابی العاص ثقفی رحمت اللہ علیہ, جنہوں نے 17 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا اور سن 15 ہجری کے اندر ہندوستان تشریف لائے, اور سورت کی بندرگاہ سے ہوتے ہوئے وہ بھروچ کے علاقے میں آئے اور گجرات کے اکثر شہروں کے اوپر انہوں نے حملہ کیا. صحابہ کرام کیا لے کر آئے تھے؟ حضرت عثمان ابن ابی العاص ثقفی رحمت اللہ علیہ کہ ان کے ساتھ 17 صحابہ کرام ہیں. یہ 17 صحابہ کرام کیا لے کر آئے؟ جواب دیجئے. حنفیت لے کر آئے. ارے حنفیت تو 80 کے بعد کی بات ہے. یہ لوگ 15 ہجری میں کیا لے کر آئے؟ حضرت عثمان ابن ابی العاص ثقفی. یہ 17 صحابہ کرام جو ہندوستان میں آئے, یہ کیا لے کر کے آئے؟ حنفیت لے کر آئے؟ نہیں. مالکیت لے کر آئے؟ نہیں. حنبلیت لے کر کے آئے؟ نہیں. شافعیت لے کر کے آئے؟ نہیں. پھر کیا لے کر کے آئے؟ نبوت کی شمع لے کر کے آئے, قرآن اور حدیث لے کر کے آئے. اور اس کے بعد حضرت علی کے دور مبارک میں پھر 3 صحابی آتے ہیں. سوال یہ ہے کہ یہ پھر 3 صحابی کیا لے کر کے آئے؟ قرآن و حدیث لے کر کے آئے. پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 3 حضرت علی کے دور میں آئے, 4 حضرت معاویہ کے دور میں آئے. میں پوچھتا ہوں حضرت معاویہ کے دور میں 4 صحابہ کرام جو ہے وہ کیا لے کر کے آئے؟ قرآن و سنت ہی لے کر کے آئے. اس لیے کہ اس وقت تو حنفیت تھی نہیں, مالکیت تھی نہیں, حنبلیت تو تھی نہیں, شافعیت تو تھی نہیں. اس کے بعد حضرت یزید رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ایک صحابی آئے, حضرت منذر ابن جارود عبدی. حضرت منذر ابن جارود عبدی حضرت یزید رحمت اللہ علیہ کے دور میں آئے. ظاہر ہے کہ یہ صحابی جب لشکر لے کر کے یہاں آئے تو کیا لے کر کے آئے؟ قرآن و سنت لے کر کے آئے. اور اس کے بعد اب سلسلہ شروع ہوتا ہے تابعین کا. تابعین سب سے پہلے 47 آئے, 47 یا تقریباً 42, اس طریقے کی تعداد میں یہ لوگ آئے. ان میں حضرت محمد ابن قاسم رحمت اللہ علیہ بھی ہے, یہ تابعی ہے. بتائیے محمد ابن قاسم رحمت اللہ علیہ